ایک عورت تھی جو وقت کی بہت بڑی خوبصورت حسینہ تھی، اور وہ بند ٹھن کے بیٹھتی، دروازہ کھلا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا دکان کھلی ہے، اور دروازہ بند ہے تو اس کا مطلب ہے دکان بند ہے۔ تو روزانہ شام کو اپنے وقت پہ وہ بیٹھتی ہے، دروازہ کھلا رہتا، کوئی کسٹمر آ جاتا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا اس زمانے میں، وہ ایک ایسے وقت میں وہاں سے گزرا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور غلطی سے اچانک اس کی نظر اندر پڑ گئی۔ جیسی اندر نظر پڑی، یہ نوجوان تھا اور وہ خوبصورت تھی، ایک دم اس کے دل کے اوپر اس کا اثر آ گیا، ایک نئے نقش ہوتا نا، چھپ گیا اندر۔ اب یہ بڑا پریشان، توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے، رجوع کرے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا، ڈر رہا ہے، وہ مطلب گناہ کی طرف آمادہ ہو گیا۔ ساری کوششیں کر لیں، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اس گناہ کے بغیر میری تسلی نہیں ہونی، چین نہیں مجھے ہونا۔ اس نے اپنی ساری چیزیں بیچ باچ کے کسی طریقے سے بڑی مشکل سے وہ دینار جمع کیے جو اس کو اس کام کے دینے تھے، اپنی جمع پونجی سب بیچ باچ کے کر کے یہ پیسے جمع کر کے لایا، اور جب آیا اس کے پاس تو دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا دکان کھلی ہوئی تھی۔ اندر گیا، اس نے پیمنٹ دے دی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو اجازت ہے، آ جائیں آپ بستر پہ۔ اس نوجوان نے پیسے تو دے دیے، اب بستر پر آ گیا تو آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ نے کہا کیا ہو گیا، تم نوجوان تو ہو، کیا مسئلہ ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو پھر کپ کپانے لگا، تھوڑی دیر میں ڈرنے لگا۔ کہا کیا ہو گیا تمہیں، آج تک تو کوئی ایسا نہیں آیا جو پیمنٹ کر کے بھی انتظار کر رہا ہو، کیا ہو گیا تجھے؟ نے کہا خیال مجھے آ گیا۔ مجھے کیا خیال آ گیا تجھے؟ اس نے کہا مجھے یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے یہاں بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ دیکھتا تھا، میں ذکر میں، نماز میں، عبادت میں، کاموں میں لگا ہوتا تھا، اچھے کاموں میں لگا ہوتا تھا، تو آج اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوگا، بس اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ پھر یہ کہنے لگا جو تجھے میں نے دیا نا وہ تیرا ہو گیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے تو، میں نہیں تجھے ہاتھ لگا سکتا۔ عورت بڑی حیران ہوئی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا دقیانوسی نوجوان، ہماری لینگویج میں آج کل کے معاشرے کی کیا دقیانوسی آدمی آ گیا، یہ اس کو ایٹیکیٹ سے نہیں آتے۔ خیر اس نے نا اس سے اس کا نام اور گاؤں وغیرہ کا پتہ پوچھ لیا۔ اب یہ نوجوان وہاں سے اپنے ایمان کو، عزت کو بچا کے وہاں سے دوڑا اور اپنے جگہ چلا گیا۔ اب یہ پھر انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، لیکن ایک نیک نوجوان کی صحبت اس کو مل گئی تھی، اور ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر اس کو سوچنے میں سوچ پہ مجبور کیا کہ یہ نوجوان جس نے کبھی ایسا گناہ نہ کیا، آج وہ گناہ کے لیے بڑا ہے، تو اس خیال نے اس کو روک دیا کہ اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو میں تو روز یہ کرتی ہوں، پروردگار تو میرا بھی وہی ہے جو اس کا ہے، وہ بھی تو مجھے روز دیکھتا ہوگا اس حالت کے اندر، تو میرا اللہ کے ہاں تو کوئی مقام ہی نہیں ہوگا۔ بس یہ خیال جو پیدا ہوا، اس نے اپنی کام والی کو بلایا جو اس کے ساتھ باندھی تھی، دروازہ بند کروایا، وہ کپڑے اتارے، غسل کیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، روتی رہی، اور پھر اس نے نیکی کی زندگی گزارنی شروع کی۔ چند دن کے اندر اس کو، یا چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، بہت جلدی اس کو یہ ریئلائز ہو گیا میں یہاں رہوں گی تو جو میرے عاشق ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے، یہاں سے نکلوں میں۔ اب کدھر جاؤں؟ اس نے جو پوچھا تھا نا نام پتہ، اس نے کہا اچھا اسی کے پاس جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اس سے میں منت کروں کہ مجھ سے شادی کر لے اور میں عزت کی زندگی گزار لوں۔ بہرحال اس نے سادہ کپڑے پہنے، تھوڑا سامان لیا اور نکل پڑی۔ اس بستی میں پہنچی، اس گھر گئی تو پوچھا اس نوجوان کا، اس نے کہا باہر گیا ہوا ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ انتظار کیا، اتنے میں وہ نوجوان جب آیا نا، اس نے دیکھا کہ وہی عورت ہے، وہ تو وہیں سے اس نے دیکھا کہ یہ میرے گھر ہی آ گئی ہے، وہیں سے اس نے ایک چیخ ماری، اور اس نے جناب اللہ کا نام لیا، اور جو بھی اس وقت کے نبی کا کلمہ ہوگا، کلمہ بہرحال پڑھا، اس طرح سے ذکر کیا اور جان اللہ کو دی تھی۔ اب یہ بڑی روئی کہ جس کے لیے میں آئی تھی وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب کدھر جاؤں؟ پھر اس نے گھر والوں کو ساری یہ تفصیل بتائی کہ میں ایسی تھی، یہ آیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب میں اس نیت سے آئی ہوں، اب میں نیکی تقوی پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ تو چلا گیا،
اب کوئی اور آپ سمجھیں کوئی اور رشتہ میرا کروا دیں، اب میں گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ تو گھر والے بھی اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، اس سے اگر تم چاہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر پھر شریعت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس عورت کو 7 بیٹے دیے جو وقت کے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء بنے۔ کس عورت کو؟ جس نے کس زندگی سے توبہ کی تھی۔ تو توبہ تو اللہ رب العزت ایسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، ان اللہ یحب التوابین، کیا مطلب ہے جی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہوں تو بندوں کو کہاں اجازت ہے کہ توبہ کرنے والوں سے نفرت کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔